ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دین اسلام میں نبی مکرم علیہ السلام پر درود و سلام کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ راغم انف رجل، کہ اس انسان کی ناک خاک آلود ہو، ذکرت عندہ، کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے، فلم یصلی علیہ، وہ مجھ پر درود نہیں بھیجتا۔ ایسا آدمی جو نبی مکرم علیہ السلام پر درود نہ پڑھے تو حبیب کبریا علیہ السلام نے اس انسان کا تذکرہ اچھے الفاظ میں نہیں کیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام وہ نبی رحمت علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا آدمی جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہو، آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، آپ پر درود نہ بھیجے، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے، فوت ہو جائے، وہ دنیا سے چلا جائے، فدخل النار، تو وہ انسان جہنم میں داخل ہوگا، فأبعدہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت سے اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ یا رسول اللہ، ایسا آدمی جو آپ کی ذات نبوت پر درود نہیں پڑھتا، درود نہیں بھیجتا، اس آدمی کے بارے میں آپ آمین کہیے۔ جو میں نے ابھی بات کہی ہے، جو بات دعا کی ہے، آپ اس پر آمین کہہ کے اس کی تصدیق فرمائیں۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ آمین، کیا مطلب؟ کہ واقعی ایسا انسان جو حبیب کبریا علیہ السلام کے نامی اسم گرامی کے ذکر پر آپ سے محبت کا، الفت کا، پیار کا درود و سلام کی صورت میں مظاہرہ نہیں کرتا، وہ بد نصیب انسان ہے، وہ بد نصیب انسان ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی کنجوس اور بخیل آدمی ہے کہ اس کے سامنے میرے نام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، میرا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس کی زبان میری محبت سے سرشار نہیں ہوتی، اس کی زبان پر درود و سلام کی کلمات جاری اور ساری نہیں ہوتے۔ حضرات گرامی، اپنے اوقات کو جہاں پر آپ اپنے ذاتی معاملات کے لیے خاص کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو نبی مکرم علیہ السلام کی ذات طیبہ پر درود و سلام پڑھنے میں صرف کیجئے، اور پھر دیکھیں وہ کریم رب آپ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کی کیسی بارش نازل فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃً، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ 10 صلوات، 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 مرتبہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس انسان کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہیں تک بس نہیں، اس انسان کی 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ بڑی معروف روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اذان سنے اور اذان سننے کے بعد اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے کہو، اذان کا جواب دو۔ جب وہ اذان کہہ چکے، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اذان کے بعد مجھ پر درود بھیجتا ہے
درود پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالی حلت علیہ شفاعتی، اس انسان کے لیے میری شفاعت کو حلال اور جائز کر دیتے ہیں. کل قیامت کے دن ہوگا اگر وہ انسان گنہگار ہوا، خطا کار ہوا، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، سیاہ کاریوں کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں جانے لگا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے میری شفاعت کو، میری سفارش کو حلال کر دیں گے. کیا مطلب ہے؟ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں ایک عمل تھا، کیا؟ نبی مکرم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کا، اور اس کی وجہ سے سرکار دو عالم علیہ السلام بارگاہ الہی میں سفارش کر کے اس انسان کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے. حضرات، پیارے حبیب علیہ السلام پر درود و سلام کی اہمیت اور فضیلت اس سے کم نہیں کہ دیکھیں انسان کے نامہ اعمال میں جتنی خطائیں ہیں، جتنی سیئات ہیں، برائیاں ہیں، سیاکاریاں ہیں، اس عمل عظیم کی وجہ سے وہ تمام کے تمام خطائیں اللہ تبارک تعالیٰ ان پہ معافی کا قلم پھیر دیتے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، بلکہ ایک مثال دے کے بات کو سمجھایا ہے. فرمایا کہ جس طرح ایک آگ ہے، وہ جل رہی ہے، ٹھنڈا پانی لے کے آدمی جب اس آگ کے اوپر پھینکتا ہے تو وہ آگ ختم ہو جاتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے. آپ نے فرمایا بعین ہی اسی طرح انسان کے نامہ اعمال میں گناہوں کی آگ جل رہی ہو، اس حالت اور کیفیت میں جب وہ آدمی نبی مکرم علیہ السلام پر درود و سلام پیش کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو درود و سلام کی برکت کی وجہ سے اس میں اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں جو خطائیں ہوتی ہیں، جو ذنوب ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ان کو مٹا دیتی ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جبریل امین علیہ السلام کو ملا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ ابشر یا رسول اللہ، خوش ہو جائیے، ابشرک، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں. فرمایا کس بات کی؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب، آپ کی امت میں سے اگر کوئی آدمی آپ کی ذات نبوت پر درود پڑے گا، سلام بھیجے گا، آپ کی ذات پر سلام پیش کرے گا، سلمت علیہ، تو میں خود خدا آپ کے اس امتی پر سلامتی بھیجوں گا. اور آپ کی امت میں سے اگر کوئی آدمی آپ کے ذات طیبہ پر درود پیش کرے گا، آپ پر درود بھیجے گا، تو میں خود خدا آپ کے اس امتی پر درود بھیجوں گا. اب اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ کا درود بھیجنا چاہیے ہے کہ اللہ اپنے بندے پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرماتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کی خطائیں، سیئات، اس کی لغزیں، اس کی غلطیاں ان کو معاف فرما دیتی ہیں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرر ملائکہ، مقرر فرشتے وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس آدمی کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کب تک وہ بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ جب تک وہ آدمی مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے. فرمایا فَلْيُقَلِّلْ عَبْدٌ مِّن ذَلِكَ، اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ مجھ پر تھوڑا درود بھیجے اور یکسر یا زیادہ درود بھیجے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجے گا وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ٹھہرے گا. حضرات گرامی قدر، آئیے اپنے قیمتی لمحات کو، زندگی کے اوقات کو ضائع نہ کیجیے. جہاں پر آپ دیگر معاملات کے لیے مشغول ہوتے ہیں، نبی مکرم علیہ السلام کی
ذات طیبہ پر درود و سلام پیش کیجیے. یہ نہایت عظیم، افضل اور اعلیٰ ترین عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق